میرے نزدیک جب مولانا فضل الرحمان صاحب بڑے محترم ہیں، ایک بڑے عالم دین ہیں اور مجھے ان کا احترام بھی ہے، اور میں نے بہت ساری اپنی سیاسی بات چیت میں کچھ ان سے سیکھا، کیونکہ ان کی وہ تقاریر میرے حافظے میں ہیں، ریکارڈ پر ہیں۔ جب جو 2014 کا دھرنا تھا، جب عمران خان نے محاصرہ کیا تھا اسلام آباد کا، اور ایسے لگتا تھا کہ قرون وسطیٰ کا دور ہے اور کچھ بلوائی اسلام آباد پر آ کے وارد ہو گئے ہیں، وہ احتجاج تو نہیں تھا، احتجاج کے نام پہ فساد تھا۔ تو تب مولانا کی وہ تقاریر جو پارلیمنٹ میں تھی، میرے لیے وہ کافی بڑی، انہوں نے مجھے سوچنے پہ مجبور کیا کہ میں تو دیکھ رہا تھا کہ شاید ایک سیاسی جماعت ہے اور وہ احتجاج کر رہی ہے، لیکن مولانا کی تقاریر میں مجھے وہ ایلیمنٹ ملا، وہ شواہد ملے، وہ ثبوت ملے، جن میں واضح طور پہ یہ تھا کہ یہ بیرونی آقاؤں کے اشارے پہ ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، مجھے انہوں نے اس میرے نظریے کو انہوں نے یہ سوچ فراہم کی کہ یہ غالباً ملک کی سیاست کے خلاف ایک سازش ہے، ملک کی عدالت کے خلاف ایک سازش ہے، یہ ملک کے معاشرے کے خلاف ایک سازش ہے، اور اس کے وہ دلائل دیتے تھے۔ وہ دین کے خلاف اس کو ایک سازش قرار دیتے تھے، وہ اس کو ایک فتنہ قرار دیتے تھے۔ تو میری جو سوچ تھی کہ میری بات چیت، میری بحث وہ سیاسی پیرائی میں رہے، اس کو ایک لیڈر، ایک سیڑھی مولانا کی تقاریر، مولانا کے فراہم کردہ وہ جو دلائل تھے اور مولانا کا جو ایک پوائنٹ آف ویو تھا، ان کو بیرونی آقاؤں کا اعلی کار کہنا کہ کس کے سرمایہ کی بنیاد پر یہ علماء دین کی تحقیر کرتے ہیں، یہ علماء دین کے برے برے القاب کے ساتھ ان کو بلاتے ہیں۔ لازمی طور پہ مولانا کی جماعت کے اندر کافی جید علماء کرام موجود ہیں جن کا ایک بڑا لارجلی احترام ہے۔ تو یہ کہ عمران کی پارٹی ملک کے خلاف، ملک کی سیاست کے خلاف سازش کر رہی ہے، اس کی پہلی بنیاد جو تھی وہ مجھے مولانا کی تقاریر سے ملی، اور مجھ جیسے کئی لوگوں کو ملی ہوگی۔ عدالت کے خلاف سازش کر رہی ہے، ایک منقسم سپریم کورٹ کا بینچ، مولانا نے دلائل کے ساتھ ثابت کیا کہ ثاقب نثار اور ان کے ساتھ جو 5-6 ان کے ہمنوا جج صاحبان تھے، وہ جج صاحبان وہی فیصلے جو 27-28 کے قریب فیصلے انہی 5 جج صاحبان سے ہوئے۔ مولانا نے ان کا بڑا ذکر کیا، اپنی تقاریر میں ذکر کیا کہ یہ تقسیم شدہ بینچ عدالت کا قتل، عدالت میں انصاف کا قتل، معاشرے کی بنیادیں ہلا دیتے ہیں۔ تو پاکستان کی ریاست کے خلاف عمران سازش کرتے ہیں اور وہ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے یاد ہے وہ بڑے زور و شور کے ساتھ جب چین کے صدر کے دورے کی بات تھی کہ وہ آ رہے ہیں اور میاں نواز شریف ایک گیم چینجر اکانومی کے لیے سی پیک اس کو پاکستان کے اندر انٹروڈیوس کر رہے ہیں، اور سی پیک کے ساتھ 43 ارب ڈالر کی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آنی ہے، جس کے ساتھ صنعتی زونز بننے ہیں، جس میں ایک ٹائر پنکچر شاپ سے لے کر ایک آئی ٹی انجینئر اور آئی ٹی انڈسٹری تک کے لیے روزگار کے مواقع ہونے ہیں۔ یہ سب سیبوٹیج کرنا ہے، اور اس سیبوٹیج کرنے کے لیے یہ دھرنا دیا گیا ہے، اور مولانا نے بڑی دلیل کے ساتھ بتایا تھا ہمیں۔ مجھے یاد ہے ان کی پارلیمنٹ میں وہ سپیچ جس میں انہوں نے دلیل کے ساتھ بتایا تھا کہ چینی سفیر گئے، سیکیورٹی اداروں کے سربراہ گئے، اور وہاں سے وہ عمران کو اٹھا نہ سکے، اور 1 سال تک وہ دورہ مؤخر کیا گیا، اور 1 سال تک پاکستان نے لوڈ شیڈنگ مزید برداشت کی، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ سٹال ہوئی، وہ معاملات ہمارے قرض کے ساتھ چلے۔ وہ اس دھرنے کے نتیجے میں مولانا نے ہمیں تفصیل بتائی تھی کہ کتنے ارب روپے کا نقصان ہوا ہے، کتنے ارب روپے روزانہ کی بنیاد پر اس دھرنے کی بدولت ملک کا نقصان ہوا ہے۔ تو ان کا موقف یہ تھا کہ یہ سیاست نہیں ہے، یہ غالباً خانہ جنگی کی طرف دھکیلنے کی ایک خوفناک سازش ہے، اور یہ بیرونی آقاؤں کے کہنے پہ ہو رہی ہے۔ اب یہاں تک تو مجھے ایک بات آج سمجھنے سے میں قاصر ہوں کہ اگر آج ان کی کوئی ارینجمنٹ ان کے ساتھ ہوتی ہے تو یہ جو پوزیشن مولانا کے اس پوری جو ان کی 5, 7, 10 سال کی مسلسل عمران کے ساتھ جو ان کی ایک مخاصمت تھی، مخالفت تھی، یا اس کو آپ کہہ لیں کہ وہ ذاتی دشمنی سے آگے چلی گئی تھی، مجھے بہت برا لگتا تھا۔ میں نے پبلکلی یہ بڑی بار بات کی
کہ وہ مولانا کے لیے جو الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ کسی طور پہ بھی انہوں نے ہماری جماعت کے بارے میں بھی یہ کیا. انہوں نے سیاست کو برا کرنے کے لیے بے بنیاد الزامات جو کسی کورٹ آف لا میں پروو نہیں ہوئے، جب وہ کورٹس کی اسکروٹنی سے گزرے، بھلے وہ ہائی کورٹس کی اسکروٹنی سے گزرے، بھلے وہ سپریم کورٹ کی اسکروٹنی سے گزرے، سب میں یہ طے ہوا کہ نیب کو تو یہ مقدمات قائم ہی نہیں کرنے چاہیے تھے. تو لوگوں کے ذاتی کاروبار کے معاملات تھے جن کو اٹھا کر ان کو کرمنل کیسز کے طور پہ ان کو بنانے کی کوشش کی گئی. لیکن اینی ویز اس ساری بات کو یہاں چھوڑتے ہوئے کہ جو مولانا کا موقف تھا، آج اگر ان کی کوئی بات چیت ان کے ساتھ ہو رہی ہے، ان لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہے، تو ان کے بارے میں جو مولانا کی رائے تھی اس پر بیسڈ ہماری بھی ایک بڑی ان کے متعلق رائے قائم ہوئی کہ انہوں نے یہ جو کچھ کیا. اور پھر جب 9 مئی کا واقعہ ہو گیا تو 9 مئی کے بعد تو ان کی اس بات چیت کا میں عینی شاہد ہوں. میری موجودگی میں وہ بات چیت ہوتی رہی. مولانا نہ صرف مولانا بلکہ مولانا صاحب کے جو بیٹے اور مولانا اسد، مجھے بڑا احترام ہے ان کا، بڑے اچھے سیاسی ذہن کے مالک ہیں. کابینہ کی میٹنگز میں شہباز صاحب کی کابینہ کے وہ رکن تھے اور ان کا موقف اتنا سخت تھا کہ ان لوگوں سے بات چیت کرنا کفر کے مترادف ہے. وہ سمجھتے تھے یہ سیاستدان نہیں ہے. میں نے خود ان کی وہ گفتگو، اس گفتگو میں اس وقت میرے ساتھ کچھ پیپلز پارٹی کے دوست بھی تھے جن میں سید نوید قمر تھے، قمر الزمان قائرہ صاحب تھے، میں تھا اور اعظم نذیر تارڑ صاحب تھے. تو ایک میٹنگ میں جو مجھے مولانا نے کہا، میں اس وقت تھوڑا خوف زدہ بھی ہوا کیونکہ میں تو ایک سیاسی کارکن ہوں. میں جذبات میں اس حد تک شدت کے بڑا مخالف تھا. میں عمران کی جماعت کے اس وتیرے کے سخت مخالف تھا کہ انہوں نے سیاست کو بہت زیادہ نفرت بو دی ہے. اس کے اندر یہ نفرت بو یہ رہے ہیں، کاٹیں گی نسلیں. یہ نفرت بو یہ رہے ہیں، اس کا نقصان میرے معاشرے کو ہوگا. یہ کلیویج اتنا ڈیپن ہو جائے گا کہ آپ کا سر بازار سڑک پہ نکلنا متحارب فریقین کا ممکن نہیں ہو سکے گا. یہ مخاصمت دشمنیوں میں بدلتی جا رہی ہے. اور جس وقت مجھے مولانا کے فرزند ارجمند بڑے قابل احترام ہیں، بڑے زیرک ہیں، بڑے اچھے مقرر ہیں، ان کی تقاریر اسمبلی کی، اور خاص کر جس میٹنگ کا میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں کہ جب بات چیت کرنے کے لیے فار ریفرنس خواجہ سعد رفیق صاحب کو سپریم کورٹ کے اندر ایک مقدمے میں یہ ہماری رائے تھی کہ وہ جا کر بات کریں جب الیکشنز کے انعقاد کے متعلق تھی، تو مولانا اسد صاحب کا 2 ٹوک فیصلہ کہ ہم اس میں نہ شامل ہیں، نہ ہم ان کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، یہ ملک کے دشمن ہیں، انہوں نے ملک کی سیاست کے خلاف سازش کی ہے. اس کے وہ شواہد دیتے تھے. یہ وہ بتاتے تھے کہ چور چور کا شور بچایا 7 سے 11. وہ کچھ اینکرز کا ٹی وی کے میڈیا پرسنز کا نام لے کر بتاتے تھے کہ ان کے پے رول پر ہیں. کچھ ٹی وی کے چینل کے مالکان ان کے پے رول پر ہیں، ان کے پاس شواہد ہیں. وہ کچھ افسران کا نام بتاتے تھے، کچھ اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کا ذکر کرتے تھے جو ان کی حکومت بنانے میں ذمہ دار تھے. ان کے متعلق کہتے تھے کہ انہوں نے ملک کا بہت برا کیا. اب خبر آپ کی دسترس میں، ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بین الاقوامی حالات سے یقین کے ساتھ.